الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تحقیق کی ہم نے آپ کی طرف واضح دلائل نازل فرمائے جس کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں. اور کیا جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اسے پسے پشت ڈال دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں. اور جب ان کے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک رسول جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنے پسے پشت ڈال دیا گویا کہ انہیں علم ہی نہ ہو. اور وہ پیچھے پڑ گئے اس علم کے جس کا شیاطین چرچا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے اور وہ چیز جو دو فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی ہاروت اور ماروت پر، اور وہ دونوں فرشتے نہیں سکھلاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ وہ بتلا دیتے اور کہہ دیتے کہ بلا شبہ ہم آزمائش ہیں سو کفر نہ کرو. سو لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ علم جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دیا کرتے تھے. اور وہ لوگ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں مگر اللہ کے حکم سے. اور وہ لوگ سیکھتے تھے اس چیز کو جو ان کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی ان کو نفع پہنچائے. اور تحقیق کی ان کو علم ہے لمن اشتراہ کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کتنی بری ہے وہ چیز جس کو لے کر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. کاش کہ انہیں اس کا علم ہوتا، اور اگر
ان لوگوں اور اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے انہیں دوہرا اجر ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 99 سے لے کر 103 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کوئی واضح دلیل پیش فرمائیں، کوئی واضح معجزہ پیش فرمائیں تو ہم ایمان لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کے اوپر بہت سے واضح دلائل نازل فرمائے۔ یہ تو ایک کا مطالبہ کر رہا ہے اور ہم نے بہت سے واضح معجزات اور دلائل نازل فرمائے۔ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر وہ الگ سے مطالبہ کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ 2 آیتوں میں آپ کے سامنے پوری تفصیل آئی کہ پورا وفد آیا اور اس نے پورا اللہ کے نبی سے عہد کیا، معاہدہ کیا، اور اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر کے قسم کھایا کہ ہم سوال کریں گے، اس سوال کا آپ جواب دیں گے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دے دیا تو پھر آخر میں کہا کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، اگر میکائیل ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لاتے، اور ایمان قبول نہ کیا۔ اسی طریقے سے اکثر ان کی طرف سے لوگ آتے رہتے تھے، وفود کی شکل میں آتے، کبھی فرد کی شکل میں آتے اور دلائل کا جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب دیا کہ اتنے سارے دلائل ہم نے نازل فرما دیے، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں؟ اب الگ سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، کوئی دلیل اگر دے بھی دیں پھر بھی وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، کہ اس کا انکار نہیں کرتا مگر وہ جو فاسق ہے، جو حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے عہد بھی کیا لیکن اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ کیا عہد کیا تھا؟ کہ اگر ہمارے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی حمایت کریں گے۔ یہ ان سے عہد لیا گیا تھا، توریت کے اندر، عیسائیوں سے انجیل کے اندر عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، پھینک دیا اٹھا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے، بنو اسرائیل میں سے نہیں آئے، تو چونکہ وہ بنو اسماعیل میں سے آئے اور دوسرے خاندان سے آئے تو اس وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نعوذ باللہ نہیں لائے۔ تو یہ کتنی خراب چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی بھی تصدیق کر رہا اور انجیل کی بھی تصدیق کر رہا، اس چیز کی تصدیق کر رہا جو کتابیں ان کے پاس ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتے، لیکن نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ، ایک اہل کتاب کی جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور ایسے ہو گئے جیسے کہ انہیں کچھ علم ہی نہ، جبکہ قرآن میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ ہمارا یہ بیٹا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں شک و شبہ نہیں کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی ایسے ہو گئے گویا کہ پہچانتے ہی نہیں۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا پرانا دوست ہو اور پھر انبن ایسی ہو جائے کہ سامنے سے ایسے گزر جائے کہ لگے کہ وہ تو ہم کو جانتا ہی نہیں، ایسے سامنے سے گزر گیا۔ بالکل یہی حال ان کا، سارے دلائل واضح تھے، توریت میں ساری علامات موجود تھیں، نبی کو بیٹے کی طرح پہچانتے تھے، لیکن اس طرح گزر جاتے تھے گویا کہ جانتے ہی نہیں۔ اب اس آیت سے، آیت نمبر 102 سے سحر کا ذکر کر رہے ہیں۔ سحر کے معنی لغوی آتے ہیں، اس اثر کو سحر کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو،
وہ اثر، وہ ایفیکٹ جس کا سبب، جس کا کوز کیا ہو، ظاہر نہ ہو، پوشیدہ، چھپا ہوا، لغت کے اعتبار سے ان ڈکشنری۔ اور شریعت کی اصطلاح میں سحر کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں سحر جنات اور شیاطین کے عمل کے ذریعے یا ستاروں اور سورج اور چاند کی پرستش اور پوجا کرنے کے ذریعے، شیاطین کو خوش کرنے کے ذریعے ان کی مدد حاصل کی جائے اور کوئی ایسا اثر ظاہر کیا جائے کہ ایسا لگے کہ وہ اثر عام طور پر لوگوں سے نہیں ہو سکتا ہے، اسے سحر کہتے ہیں۔ جیسے مشرق میں لکھا ہوا کوئی پرچہ آپ کے سامنے ٹپک پڑے، ابھی گر جائے، اور اس کا سبب آپ کو نہیں معلوم کہ کیسے آ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے یہ تو جادو ہو گیا، جبکہ وہ جادو نہیں ہے۔ جنات کو اللہ نے قوت عطا فرمائی، وہ ایک ہاتھ ایسے بڑھائیں اور مشرق سے لے کر کے آپ کے سامنے ایسے لا کے رکھ دیں، لیکن چونکہ آپ جنات کو دیکھ نہیں رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو معجزہ ہو گیا۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور یہ جو پرچہ آیا ہے جنات کے ذریعے سے آیا ہے، تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ سحر ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اب سحر جو ہوتا ہے وہ کبھی قوت خیالیہ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی کچھ کلمات کے ذریعے آپ کے دماغ کے اوپر کنٹرول کر لیا جائے، اور پھر آپ وہی دیکھیں گے جو میں چاہوں گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا، تو جو جادوگر آئے تھے وہ رسی بنا کر کے چھوڑتے تھے، اور جادو کر دیا تو رسیاں سانپ نظر آتی تھیں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آتی تھی۔ نبی کے اوپر بھی سحر کا اثر ہوتا ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوتا تھا، خیال ہوتا تھا، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ چل پھر رہی ہیں جبکہ وہ رسیاں تھیں، وہ جادو تھا ان کا۔ تو اب یہ سوال ہوگا کہ بھئی نبیوں کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سحر ہے، جو جادو ہے، یہ اسباب طبیعیہ میں سے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، بہت امپورٹنٹ بحث ہے۔ سحر اور جادو کیا ہے؟ اسباب طبیعیہ میں سے۔ کیا مطلب؟ ہم انسانوں کے اسباب میں سے، جیسے دوا ہم کھاتے ہیں تو اس دوا کے ذریعے درد ہو رہا ہے، وہ ختم ہو گیا، یہ سبب ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھوک لگتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو کیا نبی کو بھوک نہیں لگتی؟ اس کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، انبیاء کرام کو بھی پیاس لگتی ہے، ان کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ بھوک لگنا، پیاس لگنا یہ اسباب طبیعیہ میں سے، اور جو بھی انسان ہوگا اس کو یہ ساری چیزیں محسوس ہوں گی، اور جو اسباب طبیعیہ ہیں ان کے جو نتائج اور انسانوں پر ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے اوپر بھی ہوں گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سحر کیا گیا۔ اور ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم نام کا، جب وہ لوگ دلائل سے عاجز آ گئے تو پھر آخر میں انہوں نے جادو بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، اور اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی گزشتہ کیا ہوا کام یوں محسوس ہوتا کہ ابھی اسے نہیں کیا ہے۔ مثلا تقسیم تھی، باری تقسیم کیا تھا کہ آج فلاں گھر میں جانا ہے، آج فلاں گھر میں جانا ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک سے زائد نکاح کر لے تو تبییت اس کے اوپر واجب ہے۔ تبییت کسے کہتے ہیں؟ رات گزارنا، یہ واجب ہے۔ جیسے آپ نے 2 نکاح کیا ہے تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ تقسیم کریں کہ یہ رات، اتنی راتیں تمہارے پاس اور اتنی راتیں تمہارے پاس۔ دن کے اندر تقسیم واجب نہیں، رات کے اندر واجب ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر رکھا تھا، تو بھول جاتے تھے کہ یہ کام کیا ہے، آج کس کی باری ہے، آج کہاں پر جانا ہے، یہ کام کیا ہے، کھانا کھایا، لگ رہا ہے کھانے نہیں کھایا ہے۔ تو خواب کے اندر جو سورہ معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اسی پس منظر میں نازل۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں اور یہ دونوں صورتیں لے کر کے آئے ہیں، اور بتایا کہ فلاں فلاں کنویں میں آپ کے بال کے اوپر اس طرح کر کے وہاں پر کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کنویں سے اس کو نکلوایا، اور پھر معوذتین پڑھ کر گانٹھوں کے اوپر جو ہے کھلواتے رہے اور دم کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ گانٹھیں کھل گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے۔ تو سحر کا اثر جو ہے وہ انسان کے اوپر بھی ہوتا ہے، انبیاء کرام کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کا بہت چرچا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اپنی اہلیہ کو وہ انگوٹھی دے کر کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جنات اسی شکل میں متشکل ہو کر کے اس نے انگوٹھی لے لیا، اور انگوٹھی لے کر کے وہ پہنا اور جا کر تخت پر بیٹھ کر کے بادشاہت کرنے لگا۔ جب سلیمان علیہ السلام پہنچے، اپنی انگوٹھی مانگی تو کہا کہ تو کون شخص ہے؟ سلیمان علیہ السلام تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا یہ میری آزمائش چل رہی ہے، یہ میرا امتحان چل رہا ہے، چنانچہ صبر کیا۔ اسی دور میں جو شیاطین تھے انہوں نے سحر سے متعلق جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے لا کر دفن کر دی۔ جب وہ آزمائش کا دور ختم ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر قابض ہوئے تو پھر انہوں نے وہ صندوق کے اندر اس کو رکھوا کر کے اور اس کو دفن کروا دیا اور پابندی لگا دی۔ لیکن بعد میں چونکہ آپ کے تخت کے قریب جنات اور شیاطین کو جانے کی قدرت نہیں تھی، وہ نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کے اندر یہ چرچا کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادوگری کے ذریعے وہ بادشاہت کرتے تھے، وہ نبی نہیں تھے، اور لوگوں کو جادو کر کے دکھایا۔ اور چونکہ عام آدمی کی نظر میں معجزہ اور جادو دونوں ایک جیسا ہے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے، خلاف عادت ہوتی ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور جادو کے ذریعے سے ایسی چیز ہوتی ہے جو خلاف عادت ہوتی ہے۔ تو عوام دونوں میں فرق نہیں سمجھتی، اس لیے عوام بہت جلدی گھل مل گئی اور اس نے سمجھا کہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، تو بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے جا کر کے کھودا اور اس کے نیچے سے ساری کتابیں نکالیں اور پھر لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یہ باور کرایا کہ وہ جادوگر تھے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ الزام جو یہودی لگاتے تھے اس الزام کو دفع کیا اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام، چونکہ جادو کرنا کفر ہے، جادوگر جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہا سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین تھے جو کفر کیا کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بابل میں نازل کیا، 2 فرشتوں کو جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اس کے لیے بھی روایت آتی ہے، بعض لوگ اس کو رد کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرکیف جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں خون خرابہ کرے اور فساد مچائے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ اللہ نے بنایا اور پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور چونٹیوں کی شکل میں ہم اور آپ نکل کر کے سامنے آ گئے، پھر توحید کا درس دیا، پھر عالم الست کے اندر وہ اقرار لیا الست بربکم، ہم سب نے کہا، اور جو آج
جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، رام لال شوبھناتھ، سب نے کہا اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں اقرار کر رہے ہو، جاؤ دنیا میں بھیج رہا ہوں، اظہار کر کے آؤ۔ وہ اقرار غلامی ہے اور یہ اظہار غلامی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اب کیا ہوا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں ہی میں دیکھا ایک حابیل اور ایک قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور پھر قتل خون ریزی کا سلسلہ بھی گرم ہوا۔ اب فرشتوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، دیکھیے یہ انسان ہے، قتل و خون ریزی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، ان کے اندر خواہشات نفسانی، نفس رکھا گیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ اچھی چیز کا بھی حکم کرتا ہے، بری چیز کا بھی حکم کرتا ہے، تبھی تو ان کا امتحان ہے، تبھی تو ان کا امتحان ہوگا۔ اگر خواہشات نفسانی کو نکال لیا جائے اور صرف ہماری عبادت کی طرف رغبت ہو تو ہمارا امتحان کیسا ہے؟ جیسے فرشتے ہیں، ان کے اندر شہوت ہے ہی نہیں، شہوت ہی نہیں ہے تو امتحان کیسا ہے؟ جیسے کوئی پاگل ہو، اس کا کوئی امتحان لے، کیسا امتحان ہے؟ امتحان کس چیز کا ہو؟ تو بھائی ظاہر یہ دنیا دارالامتحان ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر نفس کو رکھا ہے، شہوانی چیزوں کو رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر بھی وہ چیز رکھ دی جائے تو تم بھی یہ کام کرو، اور مثال کے طور پر کہا کہ 2 لوگوں کو منتخب کرو اپنے میں سے، میں بتاؤں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت ماروت کو منتخب کیا، کہا کہ یہ ہمارے بہت معزز فرشتے ہیں، ہاروت ماروت، آپ امتحان لیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، رکھ دیا قوت شہوانی، کیا جاؤ زمین پر، 3 کام نہ کرنا۔ میں اپنے بندوں کو تو انبیاء کے واسطے سے کہتا ہوں، لیکن تمہیں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں، ہاروت ماروت کو کہا میں ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں، 3 کام نہ کرنا، شرک نہ کرنا، لا تعبدوا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ سب سے بڑا اس دھرتی پر سب سے بڑا جرم ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کی کوئی بخشش، کہا شرک مت کرنا، کہا ٹھیک۔ نمبر 2 زنا مت کرنا، ٹھیک۔ نمبر 3 شراب نہ پینا، کہا ٹھیک۔ سمجھ میں آ گیا؟ جاؤ زمین پر جاؤ، زمین پر آئے۔ امتحان کے لیے زہرا نام کی ایک عورت کو بھیجا، حسین و جمیل، اس کے پاس، ان دونوں کے پاس، اور اس کے دامے فریب میں گرفتار ہو گئے اور پھر زنا کی خواہش کی۔ اس نے انکار کیا، اس نے کہا تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ پھر جا کر کے میں اپنے اوپر قدرت دوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، تو بہت بڑا گناہ ہے، الاشراک باللہ سب سے پہلا نمبر ہے، نہیں یہ کام نہیں ہوگا۔ کیا کوئی بات نہیں؟ پھر کہا یہ بچہ ہے، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، پھر بھی کہا کہ نہیں، بچے کو قتل نہیں کرو۔ پھر اس نے شراب کہا کہ اسے پی لو، کہا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے قتل کرنا، لیکن حرام حرام ہوتا ہے۔ ہمارے اندر یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ ہم ایک حرام کو تو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی نوعیت اگر چینج ہو جائے تو اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ جیسے شراب پینا، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، دونوں حرمت میں برابر ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں اگر ان کو خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے کہا جائے تو فوراً کہیں گے ہم خنزیر کا گوشت کھائیں گے، کیا یار کمال کر رہے ہیں، اور شراب ایک بوتل پی جائیں گے۔ کیا مطلب شراب حرام ہے؟ شراب حلال ہے، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے ایسے ہی شراب بھی حرام ہے۔ لیکن ایک سے اتنی نفرت، اور ایک تو ہمارا ہر دل عزیز ہے۔ شراب پی لیا، جب نشے میں آئے تو بچے کو بھی قتل کر دیا اور زنا بھی کر دیا۔ جب ہوش میں آئے تو اطلاع ہوئی کہ تو نے شراب پیا، اور شراب کے بعد تو نے گناہ بھی، زنا بھی کر لیا، اور تو نے بچے کو بھی قتل کر دیا۔
اب دنیاوی سزا منظور کرتے ہو یا اخروی سزا؟ تو انہوں نے دنیاوی سزا کو منظور کر لیا، اخروی سزا تو ہمیشہ کے لیے ہوگی، دنیاوی سزا تو دنیا ہی کے لیے۔ اب پھر ان کا کیا انجام ہوا، اس بارے میں بھی بہت سی مجہول روایات ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعہ ان دو فرشتوں کا، زہرہ نام کی جو عورت تھی اس نے یہ بھی پوچھا تھا، بعض روایات میں آتا ہے اگرچہ وہ قدر ضعیف ہیں، کہ تم آسمان پر چڑھتے ہو تو کیا پڑھ کر کے جاتے ہو؟ تب قدرت دوں گی۔ تو انہوں نے وہ وظیفہ بھی بتا دیا، اب وہ آسمان پر چڑھی گئی۔ تو زہرہ نام کا جو ستارہ ہے اس ستارے کے اندر اس کو کنورٹ کر دیا گیا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب زہرہ کو دیکھتے تھے تو اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ یہ جو دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ جائیں اور جادو لوگوں کو سکھلائیں، آزمائش کے طور پر ان کو بھیجا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کام لے لیتے، فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا، وہ جان بوجھ کر کے کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے یہ کہ معجزہ اور جادو کے اندر فرق کرنا تھا، تو ایک فریق انبیاء کرام بھی تھے، اس لیے فریق کے ذریعے سے یہ کام نہ لیا بلکہ اس کے لیے الگ مخلوق کو بھیجا، یعنی فرشتہ۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ جادو سکھلاتے تھے۔ اب کچھ لوگ کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ جب خود ہی جادو سکھلا رہے ہیں تو ہم جادو کریں گے تو کاہے گناہ ملے گا؟ یہ سوال آتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص منطق اور فلسفہ پڑھنے کے لیے آئے، مدارس کے اندر منطق اور فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ منطق اور فلسفہ ایک وقت کے اندر اتنے عروج پر تھا کہ اس کے ذریعے اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے تھے، اور اتنے وزنی اعتراضات ہوتے تھے کہ لوگ اسلام سے مرتد ہو جاتے تھے، اور ہم لوگ منطق فلسفہ پڑھتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطق اور فلسفہ یہ بالکل جاہلیت والی چیز، گمراہی والی چیز ہے۔ لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کثرت کے ساتھ لوگ مرتد ہونے لگے ہیں اور ان کے دامے فریب میں آنے لگے ہیں، تو پھر ہمارے اکابرین نے سر جوڑ کر کے منطق اور فلسفہ کو اپنے مدارس کے نصاب کے اندر داخل کیا۔ کیوں داخل کیا؟ تاکہ یہ جانا جائے کہ یہ کیا اعتراض کرتے ہیں اور اس کا کاٹ کیا ہے۔ منطق اور فلسفہ اس لیے نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم منطق اور فلسفہ پڑھ کر کے اسلام پر اعتراض کریں۔ منطق اور فلسفہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھ کر کے جس زبان میں اعتراض کیا جا رہا ہے پھر اسی زبان میں باطل کا جواب دیا جا سکے۔ چنانچہ الحمدللہ وہ دعات تیار ہوئے، مبلغین تیار ہوئے کہ جنہوں نے منہ توڑ جواب دیا جو منطقین اور فلاسفہ اعتراض کیا کرتے تھے، اور یہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب کوئی صاحب مدرسے میں آئے مولانا صاحب بننے کے لیے، اور استاد صاحب سے کہیں منطق اور فلسفہ پڑھنا ہے، تو اور ان سے عہد کر لیں، وعدہ کریں کہ یہ بتاؤ اسلام پر اعتراض تو نہیں کرو گے؟ کہ نہیں، ہم تو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ اب استاد نے ان کو سکھا دیا، اور سیکھنے کے بعد وہ پھر وہ غلط کام کرنے لگے، یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ تو سامنے والے کی غلطی ہے نا، نہ کہ ہماری غلطی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جادو کے اصول اور فروع ہوتے تھے۔ جیسے مطلب ایک تو سمپل چیز ہے کہ فلاں چیز یہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے اس کا اثر یہ ہو جائے گا، یہ کرنا ناجائز اور حرام، آپ کو یہ بتا دیا گیا۔ لیکن ہوگا کیسے؟ یہ ہے فرع، یہ ہے اس کی شاخ، یہ ہے ڈیپلی۔ یہ بھی بتاتے تھے کہ دیکھو اگر یہ کلمات پڑھو گے تو اس کلمات کے ذریعے ایسا ایسا ہو جائے گا، لیکن یہ کرنا مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ جاننے کے باوجود تم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہو یا حرام کام کرتے ہو۔ وہ اسی عہد کے بعد سکھلاتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ چنانچہ جب عہد کر لیتے اور پھر اس کے بعد سکھلاتے، پھر اس میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو جادو کو اس کے خلاف استعمال کرتے اور بیوی اور شوہر کے درمیان تفریق کر دیا کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کا اس میں بیان کیا گیا۔ اور جب کہ یہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، چونکہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی آزمائش مقصود تھی۔ جیسے آپ چھری چلائیں گے تو آپ کی انگلی کٹ جائے گی،
ایسے ہی اگر کچھ کلمات ہیں وہ کلمات کہہ دیے جائیں تو کلمات کا اثر ہوتا ہے، کلمات کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، کہ اگر میں یہ کلمات نہ کہتا ہوتا جب میں یہودی تھا، اگر یہ میں کلمات نہ کہتا ہوتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ کلمات کیا تھے لوگوں نے پوچھا تو وہ کلمات بھی انہوں نے بتائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ ودرأ۔ اس دعا کو اگر آپ پڑھ لیں تو کوئی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے۔ یعنی یہودی اتنے بڑے جادوگر تھے کہ مجھے گدھا بنا دیتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جادو کو انبیاء کے اوپر بھی کرتے تھے اور اپنے میں جو ایسے علماء ہوتے تھے جو حق بات بولتے تھے ان کے اوپر بھی جادو کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ جادو یہودیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے جونپور ہی کے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، چونکہ ہم لوگ مرنے کے بعد کسی کو جانتے ہیں، زندگی کے اندر نہیں جانتے۔ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث کے سلسلے میں حضرت کے سامنے زانو تلمس طے کیا کرتے تھے۔ عرب و عجم سب حضرت کے مرید تھے، سب حضرت کے تلامذہ تھے، اور پوری زندگی انہوں نے حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ اپنے جونپور کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے فضل سے حضرت سے مجھے اجازت حاصل ہے حدیث کی، پھر حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ایک مرتبہ ہم ایسی ہوٹل میں گئے، رات کا 2 بج رہا تھا، امتحان کا زمانہ چل رہا تھا، ہم لوگ دارالعلوم میں پڑھتے تھے، تو اب جیسے کل امتحان ہے تو پوری رات سونا نہیں ہوتا تھا، ایسی پڑھتے رہتے تھے، اور جب آنکھ لگتی تھی یوں کتاب پر سر رکھتے تھے، پھر اذان ہوتی تو آنکھ کھل جاتی تھی۔ تو رات کا 2 بج گیا، نیند کثرت سے آ رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ بھائی پڑھنا بھی ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو امتحان کیسے دیں گے، کہاں سے آ جائے۔ تو یہ کہا چلو چائے پی کر کے نیند بھگائیں۔ اب گئے جب چائے پینے تو سہارنپور کی جماعت آئی ہوئی تھی، وہاں پر سہارنپور کی جماعت آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا مجھ سے، ہمارے سے بیٹھ کر کے پوچھا کہاں کے ہیں، کہاں سے آپ آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم جونپور سے۔ بس میں نے اتنا کہا کہ ہم جونپور کے ہیں، سب کے سب کھڑے ہو گئے، ارے آپ جونپور کے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ شیخ یونس، اس وقت تک میں شیخ کو نہیں جانتا تھا، میں خود نہیں جانتا تھا، کہ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے وہاں کے آپ ہیں؟ میں نے کہا جونپور کا ہوں۔ کہ شیخ یونس جونپوری اس وقت حضرت باحیات تھے، انہوں نے اتنا ہم سے اتنی دعائیں دیں، گلے ملے، چائے کا پیسہ نہیں دینے دیے۔ اس وقت میرے دل میں شیخ یونس جونپوری ہیں کون؟ تب میں گیا ان سے ملنے۔ مزہ آیا، شیخ یونس جونپوری کتنی بڑی شخصیت، ان کے اوپر یہودیوں نے ان کی زبان کے اوپر سحر جادو کر دیا تھا، زبان کے اوپر۔ جب بیٹھتے تھے درس دینے کے لیے تو زبان آگ کی طرح جلتی تھی، درس نہیں دیتا تھا، اتنے خبیث ہوتے ہیں، آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ذلت اور لعنت ان کے لیے مقدر کر دی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب بالائے غضب لے کر کے لوٹے، ہر زمانے میں ان کا یہ ہے۔ اس لیے اس دعا کا تو کم سے کم حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی جو دعا ہے اس کا ہر مسلمان اہتمام کرے، اور خاص طور پر جو اللہ رب العزت جن سے کام لے رہا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی، اور آپ حضرات جو بچے ہیں ان کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیا۔ اور اکثر رات کے اندر جو غروب کے بعد کے جو اوقات ہوتے ہیں اس میں بلا ضرورت بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلیں، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت نہ نکلیں۔
چنانچہ اللہ والوں کے یہاں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ غروب سے پہلے بچوں کو گھر کے اندر کر دیا جاتا ہے، چونکہ سحر کے اندر ایک تو رات کا بھی اثر ہوتا ہے، دوسرے ناپاکی کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اکثر ناپاک رہتے ہیں۔ چنانچہ چین کا بہت بڑا کوئی بنگال کا کوئی جادوگر ہے، اس نے 40 سال سے غسل ہی نہیں کیا، بلکہ وہ کبھی نہائیں گے بھی تو پیشاب اپنے اوپر ڈال لیں گے۔ تو جتنا ناپاک رہیں گے اتنا ہی شیاطین خوش ہوں گے، اور جب انسان پاکی اور تقوی اور طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین کو خوش کر کے اگر شیاطین کے ذریعے کوئی کام کروائیں تو اسی کو جادو کہا جاتا ہے، اور یہ سحر ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، اور جادوگر جنت میں داخل نہیں ہو۔ ہاں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور جس کا حق دبایا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگ لیں۔ بعض مرتبہ اتنا حسد کے اندر انسان کورا ہو جاتا ہے کہ اپنی عاقبت ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ ہم اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے تمنا، کسی کی خواہش کرنا، کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی۔ اللہ نے فلاں کو مال عطا فرمایا ہے، فلاں کو گاڑی عطا فرمائی ہے، تو کیا خواہش کرنا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمیں ملے چاہے نہ ملے لیکن اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ ہے حسد۔ اس کا مکان کیسے دو مالے گا، اس کا مکان زلزلہ آ جائے، گر جائے، یہ ہے حسد۔ یہ تمنا کرنا کہ اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ مجھے بھی دے دے، یہ جائز ہے۔ اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ نے کسی کو علم عطا فرمایا ہے، یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا بڑا عالم بنا دے، یہ تو مقام محمود ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی الاثنین، دو لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے حسد کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے علم کے فیض کو عام کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے جسے مال عطا فرمایا اور اس مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ یہاں حسد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غیبتہ کے معنی میں، کیا مطلب؟ رشک کے معنی، یعنی اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کر، تحدیث بالنعمہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تکبر دل کے اندر نہ آئے، ورنہ تکبر سارے امراض کی جڑ ہے۔ پہلے تکبر آتا ہے، شیطان کریمہ سعدی میں لکھا ہوا ہے تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر ہی ایسی چیز ہے جس نے عزازیل کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنت کے طوق کو اس کے گلے میں پہنا۔ اس لیے تکبر سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر تکبر آئے بھی کبھی دل کے اندر تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں رونا ہے اور اللہ والوں کے پاس جا کر کے اس کا علاج کرانا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو۔ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کے زمانے میں حضرت کے کو ایک مرتبہ اس کا تصور ہو گیا کہ مجھے تو بہت اللہ نے اعلیٰ اور بالا بنایا ہے اور اتنے بڑے ادارے کا جو ہے محتمم بنا دیا ہے، اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت تھے، جمال بھی تھا، کمال بھی تھا، بس اتنا شبہ دل کے اندر آیا تھا، فوراً اہتمام چھوڑ دیا اور تھانہ بہت پہنچ گیا۔ کہا کہ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کہا علاج، جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پر چپل اتار کر کے ڈیوٹی کیا ہے تیری؟ چپل کو سیدھا کرنا اور چپل کو صاف کرنا۔ یہ کس سے کروایا؟ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اس وقت کے ایشیا کے عظیم مرکز کے پرنسپل اور محتمم تھے۔ وہ بیٹھ کر کے مسجد کے دروازے پر جتنے لوگ آتے تھے سب کا چپل صاف کرتے تھے۔ 40 دن یہ کام، ایک ہفتہ جب کر لیا، کہا اب تجھے ترقی دی جا رہی۔ کہا کیا ترقی دی جا رہی؟ کہ اب جو مہمان آئیں گے انہیں کھانا کھلانا ہے، یہ تجھے ترقی دے دی گئی، یہ ترقی۔ آج تو ہمارا پروموشن ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، وہ اس وقت خوش ہوتے تھے جب روحانی ترقی ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں روحانی ترقیات سے نوازے۔ آج کا ایک سوال آیا ہے بس کہ دیوالی کی غیر مسلموں کے تہوار وغیرہ میں ان کی طرف سے ملنے والی مٹھائیاں کھانا کیسا ہے؟ کیا ہم غیروں کو ان کے تہواروں میں مٹھائیاں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان کے تہواروں میں مبارکبادی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی بھی دعوتیں قبول فرمائیں۔ چنانچہ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور زہر لگا ہوا گوشت کھلا دیا۔
اس کا اثر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک رہا اور اسی سے انتقال بھی ہو گیا، اور ایک صحابی کا انتقال بھی ہو گیا، کھا لیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ تو جو دعوتیں غیروں کی طرف سے ہوتی تھیں، اگر وہ حلال مال ہے اور کسی مفسدے اور فساد کا، خرابی کا اندیشہ نہیں ہے تو اسے قبول کر سکتا ہے، بشرطے کہ خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو۔ جہاں تک یہ ہے کہ مٹھائی وغیرہ اگر ان کی طرف سے آئے تو کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بتوں کا چڑھاوا ہو، دیوی دیوتاؤں کا چڑھاوا ہو، پوجا پاٹھ کا ہو، تو پھر ایسی شکل میں اس کا کھانا جائز، کیونکہ جب ما احل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے جب اس پر اس کا نام لے لیا جاتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض حضرات جو ہے وہ قبروں کے اوپر مرغا چڑھاتے ہیں، قبروں کے اوپر مرغا چڑھاتے ہیں، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی چیز کے لیے چڑھا دیا گیا، چاہے وہ کوئی قبر ہو، وہ چاہے مورتی ہو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام، پھر اس کا کھانا جائز۔ ہاں اگر چڑھاوے کی نہیں ہے تو پھر کھا سکتا ہے۔ اور بہر کیف اس میں بھی احتیاط اس میں بھی ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ چڑھاوے کی ہے یا نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ تقویٰ اسی کا نام ہے، اس سے پہلے اس پر کافی لمبی بات ہو چکی ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، آپ کو معلوم ہے بالکل، یہ اس نے محنت کیا ہے، کمائی کر کے لا رہا ہے، بالکل حلال ہے۔ والحرام بین، وہ شراب بیچا ہے، شراب کا پیسہ لے کر کے آیا، آپ کو مٹھائی کھلا رہا ہے، وہ حرام ہے، آپ کو معلوم ہے۔ وہ بینہما مشتبہات، ان کے بیچ میں مشتبہ چیزیں نہیں معلوم آپ کو، تو نہ کھائیے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثریت اسے نہیں جانتی۔ مرغئی والی جو بات آئی تھی، ایک مرغے پر بسم اللہ پڑھا اور سب کو اسی بسم اللہ سے ذبح کر دیا۔ ابھی کل بھی یہی واقعہ پیش ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ یہاں پر بتایا بھی تھا نا کہ ایک بسم اللہ ہر مرغے پر الگ الگ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھا اور سارے ذبیحوں کو، سارے مرغے کو اسی سے ذبح کر دیا تو پہلا والا تو حلال ہوگا، بقیہ سب حرام ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں ایک صاحب تھے، انہوں نے الٹا مسئلہ سن لیا کہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ دیا تو اس کے بعد جتنا کرے گا سب حلال ہو جائے گا۔ اب وہ دکان پر گئے، وہ شادی وادی کا کاٹ رہا تھا، تو اس کو جا کے مسئلہ بتا دیا کہ مفتی صاحب سے ہم نے مسئلہ سنا۔ تو کہا، وہ بیچارہ جو مرغے والا تھا وہ دیندار تھا، اس نے کہا نہیں، ہر مرغے پہ بسم اللہ پڑھنا ہے، ایک بار پڑھو گے تو ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ پھر سے پوچھئے۔ تو وہ ہم کو وہیں سے فون لگائے، کہنے لگے آپ بتائے تھے کہ ایک بار پڑھیے، تو سب نے کہا کہ ہم نے یہ کہاں بتایا تھا، ہم نے یہ بتایا کہ بھائی ایک مرتبہ اگر پڑھا اور بقیہ بغیر پڑھے ذبح کر دیا تو وہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے، اور آپ نے الٹا سن لیا اور اس کو الٹا بتا دیا۔ اس لیے بات پوری سنا جائے۔ اگر ایک پر ذبح کیا، بسم اللہ پڑھ لیا، اور بقیہ کو بغیر بسم اللہ پڑھے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو بقیہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ اب شادی بیاہ کے اندر کیا ہوگا؟ سینکڑوں مرغے ذبح کیے جا رہے ہیں، کیا ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے، اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو شبہ ہے تو کیا کریں؟ تو احتیاط کریں۔ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ ہاں فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے، فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے، اور تقویٰ باطن پر۔ اس پر بھی بات آ چکی ہے۔ اب آپ آ کے ہم سے فتویٰ لیں گے تو جب تک ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں لیں گے اور تحقیق نہیں کر لیں گے اور اس سے کہلوا، اب تو جھوٹ بھی بول دیں گے، وہ تو سامنے بول دے گا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھا ہے، تو ظاہر پر فتویٰ ہوتا ہے، تو یہ فتویٰ ملے گا کہ جائز ہے، کیونکہ دل چیر کر کے تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تقویٰ باطن پر ہوتا ہے، آپ کا دل اگر مطمئن نہیں تو آپ چھوڑیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ محارمہ فی ارضی، اس کی زمین پر اس کی حرام کی ہوئی چیز، اگر اس کے اندر ہم جائیں گے تو اللہ کی چراگاہ پہ چرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی بنائی ہوئی حد کو توڑنے والے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حرام چیزوں سے بچائے اور تقویٰ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، مشتبہ چیزوں سے بھی اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب